پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں حاضر ہیں، اور آج بھی ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نیا اور دلچسپ موضوع، اور آج کا ہمارا موضوع ہے سچ بولنا۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ راشد بھائی بھی موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ قرآن و احادیث میں سچ بولنے کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی، آج ہمارا موضوع سچ بولنا ہے، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ سے سنیں گے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں کیا رہنمائی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے قاری صاحب سے۔ آئیے چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ جی قاری صاحب تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہلال بھائی، کون سی سورت سے تلاوت سنائیں گے آپ؟ آج سورۃ الحشر کی 22ویں آیت۔ جی شروع کیجیے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑے ہی ادب و احترام سے سننا ہے ہم نے، اور بہت ہی ادب سے بیٹھنا بھی ہے۔ جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو تو بہت ہی ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہلال بھائی آپ نے تو بہت ہی پیاری تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اپنی عادت بنائیے. قرآن پاک اللہ عز و جل کی وہ بلند کتاب ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کے جو پیارے ہوا کرتے تھے، اللہ عز و جل کے اولیاء ہوا کرتے تھے، ہمارے بزرگان دین ہوا کرتے تھے، وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور یہ فرماتے، اسی حدیث مبارکہ نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے. سبحان اللہ. ایک شاعر نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا عرض کی ہے، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا. آمین آمین ثم آمین. تو پیارے بچوں آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی جانب. جی راشد بھائی، آج ہمارا موضوع سچ کے حوالے سے ہے، تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ بولنا بڑی سعادت کی بات ہے. سچے سے ہر کوئی پیار کرتا ہے. جو سچ نہیں بولتا اسے کوئی بھی پیار نہیں کرتا. سچ بولنے والا دوسروں کی نظروں میں پیارا ہوتا ہے، ہر دل عزیز ہوتا ہے، اور جھوٹے سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے. ایسے اچھا، سچ بات کہنے کا حکم اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں بھی دیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں بھی بیان کیا ہے. اور سچ کو لوگ بھی اچھا سمجھتے ہیں. یعنی انسان کی فطرت ہے کہ انسان سچ کو اچھا سمجھتا ہے، جھوٹ کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. اچھا، جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے کہ جھوٹ بولا جائے. تو سچ نجات کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. سچ نجات کا ایک سبب ہے. سچ بولنے والا اللہ کا پیارا ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا پیارا ہوتا ہے. جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. بہت سچ بولنے والا صدیق، یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق، آپ نے نام سنا ہوگا، صحابی رسول ہیں. یہ بہت سچ بولتے تھے. آپ کی سچائی کی تصدیق رب نے قرآن میں بھی بیان کی ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم نے سچ بولنا ہے. ہمارا اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا اور جھوٹی بات سے بچو، جھوٹ سے بچو. تو جھوٹ سے بچنے کا حکم بھی قرآن میں ہے. اور سچ بولنا یہ انسان کو رب کے قریب بھی کرتا ہے. تو اس لیے پیارے بچوں، ہم سب نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں. اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان جھوٹوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، دلوں میں یہ عداوتیں پیدا کر دیتے ہیں. پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. بعض اوقات جھوٹا آدمی وہ کسی کی برائیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے. وہ جھوٹا بندہ وہ دوسروں کی عزت بھی خراب کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے پیارے بچوں، جھوٹ سے ہم سب کو بچنا ہے اور ہمیشہ سچ بولنا ہے. انشاءاللہ سچ کی برکت سے جنت بھی ملے گی، رب تعالیٰ کی رضامندی بھی ملے گی. اچھا راشد بھائی، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ہم سچ بولیں گے تو ہمیں قیامت میں کیا فائدہ ملے گا؟ فائدے بہت سارے ملیں گے قیامت والے دن. دیکھیے، سب سے بڑا فائدہ جو مسلمان کو ملے گا وہ تو یہ ملے گا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ.
اور یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے پیارے بچوں کہ ہمارا اللہ ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے ہم دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے امی ابو ہیں، ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے امی ابو راضی ہو جائیں، ایسے نا؟ تو ہمارے امی ابو کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ پیارے بچوں اللہ پاک ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بھی ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ گناہ ہو گیا ہے معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایسے اللہ پاک کو ناراض کرنا یہ ایک بندے کی شان نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے، انسان کو چاہیے، اور مسلمان جو کہ اللہ کو مانتا ہے اسے تو چاہیے کہ سچ بولے، اچھے کام کرے، نماز پڑھے، نیکی والے کام کرے، جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ آپ نے سچ کا پوچھا کہ سچ ہمیں قیامت میں کیا فائدہ دے گا؟ دیکھیے ایک تو فائدہ میں نے عرض کی کہ اللہ پاک راضی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہوگا اسے پھر کیا ملے گا؟ جنت۔ جنت ملے گی، ایگزیکٹلی جنت اسے ملے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ پتہ چل گئی کہ سچوں کو ان کی سچائی، ان کا سچ قیامت والے دن کیا دے گا؟ نفع دے گا، ٹھیک ہے؟ اب اور کیا ملے گا؟ نفع کیسے ملے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے باغات ہوں گے، جو سچ بولنے والے ہوں گے نا ان کے لیے باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی، اور وہ جنتی جو ہیں جو سچ بولنے والے ہیں پیارے بچوں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ راشد بھائی کیا خوب منظر ہوگا کہ نہریں بہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوب، واقعی کیا خوب منظر ہوگا، اور وہ نہریں بھی ایسی ہوں گی کبھی خشک نہیں ہوں گی، ان سے بدبو نہیں آئے گی، وہ نہریں بھی جنت والی نہریں ہوں گی۔ جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ نہریں دودھ کی بھی ہوں گی، وہ شہد کی بھی ہوں گی، وہ میٹھے میٹھے پانی کی بھی ہوں گی، اور اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہوں گی اس جنت کے اندر۔ اللہ راضی ہوگا، اللہ کا دیدار بھی جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ تو جنت اللہ پاک کی یوں سمجھیے بہت بڑی نعمت ہے۔ کسے ملے گی؟ جو سچ بولنے والا ہوگا، جو مسلمان ہوگا۔ تو اس لیے یہ فائدہ ہوگا قیامت والے دن۔ اچھا، اس کے تفسیر میں یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی، اس کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن پاک کی عربی میں تفسیر لکھی ہے، تفسیر روح البیان، آپ اس میں فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا، جھوٹ نفع نہیں دے گا، یہ عذاب ہوگا اس سے۔ ریاکاری، جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے، جیسے نماز پڑھی اس کو پتہ چلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نے کوئی درود پاک پڑھا اور دیکھا کوئی آ رہا تو آپ جلدی جلدی اونچی آواز سے پڑھنا شروع ہو گئے کہ اس کو پتہ چلے میں درود پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نعت جلدی جلدی بالکل ایسے پڑھنا شروع کر دی کہ جی پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ بھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں یہ۔ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے جو کام کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ جو چیز ہے نا یہ بندے کو نفع نہیں دے گی۔ عبادت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، سچ بولنا ہے اللہ پاک کے لیے بولنا ہے۔ اچھا پھر اس کا دیکھیے، ایک تو فائدہ یہ کہ اللہ پاک راضی ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ لوگ آپ کو بات بتائیں گے، آپ سے بات سنیں گے تو آپ کی بات پر اعتماد کریں گے، یقین کریں گے کہ یہ بچہ اچھا ہے، سچ بولتا ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں سچ کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ راشد بھائی، آخرت میں تو سچ کے اتنے فائدے ہیں کہ جنت ملے گی، اللہ عز و جل راضی ہوگا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں گے، لیکن دنیا میں بھی کافی فائدے ہیں، اور والدین بھی خوش ہوتے ہیں، اور بھی کوئی فائدے ہوں تو وہ آپ بتا دیں تاکہ جو بچہ جھوٹ بولتا ہے وہ بھی سچ بولنے لگ جائے۔ ہاں، دنیا میں دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں، یہ ویسے آپ لوگوں کو بھی بہت سارے فائدے پتہ ہوں گے۔ ویسے اگر ان سے کچھ پوچھا جائے کہ کیا کیا سچ کے فائدے ہوتے ہیں، کوئی بتا سکیں گے آپ؟ سچ کا فائدہ کیا ہے؟ استاد صاحب راضی ہوتے ہیں، آپ کی بات پر لوگ یقین کرتے ہیں۔ جی بیٹا، مشکل کبھی نہیں آئے گی۔ مشکل نہیں آتی آپ کو، آپ نے ایک مرتبہ سچ بول دیا تو پھر آپ کو دوبارہ جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا، تیسرا جھوٹ بولنا پڑے گا۔ آپ کو ایک مرتبہ سچ بولنا پڑے گا، بار بار آپ کو جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔ تو سچ کا یہ ایک فائدہ بھی ہے کہ آپ کو بار بار جھوٹ نہیں بولنا پڑتا۔ اور سچ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی بیٹا، ہمیشہ ہر کام آسان لگتا ہے۔ ہر کام آسان لگتا ہے۔ اچھا کیسے آسان لگتا ہے؟ کہ آپ نے سچ بول دیا، آپ فری ہو گئے، آپ فری ہو گئے نا۔
آپ جھوٹ جب بولتے ہیں آپ کے دل پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، دل بھاری ہوتا ہے کہ یار میں نے جھوٹ بولا ہے. جیسے امی نے پوچھا بیٹا دیر سے کیوں آئے ہو؟ وہ امی میں دوست کے پاس گیا تھا. آپ دوست کے پاس نہیں گئے تھے، آپ کہیں اور گئے تھے. تو آپ نے بول تو دیا جھوٹ، لیکن آپ کو ایک بوجھ محسوس ہوگا، اندر آپ کو فیلنگ عجیب سی ہوگی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ امی نہ پوچھ لے کہ کون سے دوست کے پاس گئے. ہاں یہ بھی ہے. تو اس طرح آپ کو جھوٹ کی وجہ سے دل پر بوجھ آتا ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ سچ کی وجہ سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. کچھ اور سچ کا فائدہ؟ اچھا پیارے بچوں، سچ کا ایک اور فائدہ میں آپ کو عرض کروں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو لازم کر لو. سچائی کو لازم کر لو یعنی ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور نیکی کس کا راستہ دکھاتی ہے؟ جنت کا. جنت کا. نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ پاک کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ یہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ کس کا راستہ دکھاتے ہیں؟ جہنم کا. گناہ جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بولنے کی وہ کوشش بھی کرتا رہتا ہے. تو اب اس کی نحوست کیا ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کذاب، بہت بڑا جھوٹا. اب خود غور کریں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جائے، وہ جھوٹا لکھ دیا جائے، تو اس بندے کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بندہ رحمت سے دور کتنا ہوگا؟ جس بندے کو اللہ پسند نہ کرے اس بندے کا پھر یار عالم کیا ہوگا ہیں؟ تو اس لیے پیارے بچوں ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور سچائی ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی لوگ ہمارے قریب آئیں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہی اس کا حاصل ہوگا. اچھا راشد بھائی، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جیسے جھوٹ سے تو ہم نے سمجھ لیا کہ کیسے بچنا ہے، اور والدین کی نافرمانی، وعدہ خلافی، نماز نہ پڑھنا، تو ان گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ ہاں، ان گناہوں سے کیسے بچا جائے بہت اچھا ویسے سوال ہے. دیکھیے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں. تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو پیارے بچوں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے معافی مانگنی. ٹھیک ہے نا، کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے. میں آپ کو بڑی پیاری ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اور بڑا پیارا واقعہ ہے اس حدیث پاک میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منع کرتے ہیں شراب نہیں پینی چاہیے، آپ منع کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ منع کرتے ہیں چوری نہیں کرنی چاہیے، آپ اور بہت سارے گناہوں سے منع کرتے ہیں، لیکن اتنے سارے گناہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا. آپ مجھے کوئی ایک کام بتا دیں، ایک گناہ کہ یہ چھوڑ دو، میں وہ گناہ چھوڑ سکتا ہوں، باقی سارے گناہ تو چھوڑنا مشکل ہے میرے لیے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو بہت بڑے عقل مند انسان بھی ہیں. پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی بہت بڑے عقل مند تھے، اتنی اللہ نے آپ کو عقل دی تھی، آپ کو ذہانت دی تھی، اور اتنے انٹیلیجنٹ آپ تھے کہ آپ سمجھ لیتے تھے کہ اس بندے کو اس کے سوال کا جواب کیا دینا ہے، اتنے سارے گناہوں سے یہ بچے گا کیسے. آپ کے سوال کا ایگزیکٹ جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بس ایک گناہ یہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا. اب وہ چلا گیا. اب وہ چوری کرنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بھائی چوری کی تو میں نے تو سچ بولنا ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں. کہتا چلو میں چوری نہیں کرتا. اچھا پھر وہ کچھ اور غلط کام کرنے لگا. تو پھر ذہن میں خیال آیا کہ اگر نبی پاک نے پوچھ لیا تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، میں نے تو وعدہ کیا ہے سچ بولنا ہے، میں نے وہاں مجھے سچ بولنا ہے. اچھا اس طرح اور کئی وہ گناہ جو بھی کرنے لگتا تو ذہن میں خیال آ جاتا کہ اگر نبی پاک نے پوچھ لیا، اگر میں پیارے آقا کے پاس گیا اور انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کام کیا ہے تو میں نے جھوٹ تو بولنا نہیں، میں نے وعدہ کیا ہے کہ سچ بولنا ہے. تو اللہ پاک نے سچ کی برکت سے سارے گناہوں سے اسے
نجات دے دی۔ سبحان اللہ۔ وہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میرے آقا آپ نے ایسا پیارا کام مجھے بتایا ہے کہ جس کام نے یعنی سچ بولنے نے مجھے سارے گناہوں سے بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں کو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم سچ بولنے کی عادت بنائیں ہم بہت سارے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اسکول کا کام نہیں کیا، ٹیچر نے پوچھا بیٹا کام کیوں نہیں کیا، آپ نے سچ سچ بتا دیا سر سستی ہو رہی تھی نہیں کیا۔ نیکسٹ ٹائم آپ نے اگر کام نہیں کیا، ہوم ورک نہیں کیا تو آپ کو خیال آئے گا اگر ٹیچر نے پوچھا تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا تو کام کر لیتا ہوں۔ ایسے نا آپ باہر گئے دیر سے گھر آئے، آپ کی امی نے پوچھا ابو نے پوچھا بیٹا دیر سے کیوں آئے ہو، سچ سچ بتا دیں ابو وہ دوست کے پاس کچھ دیر بیٹھ گیا تھا، سچ بول دیا ٹھیک۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو دیر ہونے لگے گی آپ فوراً کہیں گھر جاؤ، کیونکہ اگر دیر سے گیا تو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو اس طرح سچ جو ہے نا ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے، بہت ساری غلطیوں سے بچا لیتا ہے۔ سچ بولنے کی عادت انسان کو دنیا میں بھی نجات دیتی ہے اور آخرت میں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کرواتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی آپ نے سچ بولنے کے حوالے سے تو بہت پیارا واقعہ سنایا، میں بھی نیت کرتا ہوں، مندی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کر لیجئے، پیارے بچوں آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ سچ بولیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا راشد بھائی جھوٹ بولنے کے نقصان پہ بھی کوئی واقعہ اگر ہو جائے؟ ہاں واقعے تو بہت سارے ہیں، ویسے ایک واقعہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا اور ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی واقعہ سنا ہو اور شاید آپ نے بھی سنا ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی سنا ہو۔ ایک وہ جو بکریاں چرانے والا چرواہا، وہ ایک بچہ ہی تھا، چھوٹی عمر تھی، زیادہ بڑا نہیں تھا، یعنی نوجوان ہوگا۔ تو کتابوں میں لکھا واقعہ کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے روزانہ جاتا جنگل میں۔ ایک مرتبہ اسے شرارت سوجی کہ میں شرارت کرتا ہوں، گاؤں والوں کو تنگ کرتا ہوں، مزہ آتا ہے بعض کو شرارت کرتے ہوئے، جیسے بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ گلی میں ہو کسی کی گھنٹی بجا دی تو کسی کو دروازہ کھڑکھڑا کر بھاگ گئے یا آواز دے کر چلے گئے، مزہ آتا ہے، حالانکہ تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو، نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ لیکن اسی طرح وہ خیر وہ چرواہا تھا، بکریاں لے کر گیا تو اسے شرارت دل میں آئی کہ میں شرارت کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، درخت کے اوپر چڑھا اور اس نے آواز دی شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا۔ اب گاؤں والوں نے جب سنا کہ شیر آ گیا وہ بھاگے، لاٹھیاں لے کر ڈنڈے لے کر، پہلے یہ چلتے تھے کلہاڑی لے کر، وہ بھاگے، جلدی جلدی آئے اور آ کر دیکھا کہ بھئی شیر کہاں ہے، تو وہ آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ گاؤں نے کہا ہے بے وقوف آدمی، گاؤں والوں نے تھوڑا برا بھلا کہا، چلے گئے۔ اچھا دوسرے دن پھر اس نے کہا کہ گاؤں والے تو بھاگے بھاگے آئے تھے، مزہ آیا تھا، اب یہ پھر درخت کے اوپر چڑھا اور پھر اس نے شیر آ گیا شیر آ گیا، اب اس طرح کرنا شروع کر دیا نا، گاؤں والے پھر بھاگے جلدی جلدی کہ پتہ نہیں شیر آ گیا، یہ بیچارہ آواز دے رہا ہے۔ آئے جب اس کے پاس کہا کہاں شیر، کہا وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، پھر ہنسنا شروع ہو گیا آگے سے۔ اب گاؤں والوں نے کہا یہ تو ہمیں تنگ کرتا ہے نا، گاؤں والے چلے گئے۔ اچھا پھر ایک دن ایسا ہوا، کچھ دن ٹھہر کر شیر واقعی آ گیا، شیر واقعی آ گیا۔ اب شیر آیا اور اس نے بکریوں کو پکڑا، بکریوں کو مارنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ اب جب اس نے دیکھا تو یہ واقعی گھبرا گیا، اب یہ درخت پر چڑھ کر اس نے آوازیں دینا شروع کر دی نا، شیر آ گیا، گاؤں والوں بچاؤ، شیر آ گیا، مجھے کھا رہا ہے، شیر آ گیا۔ اب گاؤں والوں نے کہا یہ ایسے مذاق کر رہا ہے، پہلے بھی 2 بار مذاق کر چکا ہے تو یہ تو مذاق کر رہا ہے ہم سے۔ اب گاؤں والے نہیں آئے تو پتہ کیا ہوا، یہ ڈر گیا کہ یہ شیر، اب شیر نے اسے پکڑا، اسے بھی مار دیا۔ بعد میں جب لوگوں کو پتہ چلا، لوگ آئے اور دیکھا اس کی کتنی بکریاں شیر کھا چکا تھا، اس کو بھی شیر نے مار دیا، تو اب پھر کتنا افسوس ہوا نا۔ تو پیارے بچوں اس سے ہمیں نصیحت کیا ملی کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ دیکھیے آپ سچ بولتے ہیں تو لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے امی ابو، آپ کے دوست، آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ سچ ہے، سچ بولتا ہے۔ آپ جھوٹ موٹ کیسے بولتے رہتے ہیں تو لوگ پھر آپ پر یقین نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو فون آیا نا، کسی کا فون آیا اور آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بس آپ کے گھر کے قریب ہی ہوں اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ آپ ابھی آئے، ایک مرتبہ اسے پتہ چلے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا، دوسری مرتبہ وہی، تیسری مرتبہ، پھر کیا ہوگا، آپ پر یقین نہیں کوئی کرے گا، آپ کے دوست آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کے امی ابو آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ اس طرح آپ لوگوں میں آپ اچھے بچے نہیں سمجھے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ اچھا بچہ نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے یہ۔ تو اس لیے جھوٹ کا نقصان دنیا میں بھی آپ کو اس طرح ہوتا ہے۔ سچ بولنا چاہیے، اسی طرح آپ کو تکلیف ہو
آپ کو کوئی تکلیف ہو، چوٹ لگ جائے، اپنی امی ابو کو بتائیں کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، آپ آ رہے تھے، آپ کو ایکسیڈنٹ آپ کا ہو گیا، گر گئے، چوٹ لگ گئی کسی جگہ، اپنی امی ابو کو بتا دیں کہ ابو یہاں پر یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے اسکول جانا ہے، مدرسے میں جانا ہے، دارالمدینہ میں بعض بچے پڑھتے ہوتے ہیں، تو اب دل کیا نا آج چھٹی کرنی ہے، وہ پیٹ کا بہانہ، جی وہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ایک مرتبہ تو امی ابو نے بول دیا چلو بھائی پیٹ میں درد، چھٹی کرو، ایک مرتبہ چھٹی کروا لی، پھر آپ نے پیٹ کا بہانہ، کبھی آپ نے سر کا بہانہ لے لیا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، آپ کی اسکول کی تعلیم میں بھی نقصان، اور اس سے آپ کی اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سچ بولنا چاہیے، سچ نجات ہی دلاتا ہے، اور جھوٹ یہ آدمی کو خراب ہی کرتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، جو جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ بولنے والے کو ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے جو فرشتے جو ہمارے قریب رہتے ہیں، لیکن جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے نا، جھوٹ بولنے والے کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی اسمیل نکلتی ہے، اتنی بدبو نکلتی ہے کہ اللہ کا جو فرشتہ ہے نا وہ 1 میل دور ہو جاتا ہے، بہت دور، 1 کلومیٹر سے بھی کچھ زیادہ اس بندے سے دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جو جھوٹ بولنے والے سے اللہ کے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں جنتی عمل کون سا ہے، جنت میں کون سا عمل لے کر جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے جنتی عمل کون سا ہے، یعنی کون سا ایسا کام میں دنیا میں کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا، سچ بولنا یہ جنتی عمل ہے۔ فرمایا جب بندہ سچ بولتا ہے، نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس شخص نے عرض کی، میرے آقا یہ بتائیے جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ سچ تو آپ نے بتا دیا کہ سچ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، یہ بتائیے جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ کیا کرنا چاہیے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے۔ اچھا پیارے بچوں، یہ بتائیے اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سبق ملا؟ جو سچ بولتا ہے وہ نیکی کرتا ہے، ٹھیک ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ جھوٹ پر دیکھ لیں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کا کام کرتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے نیت کیجئے، انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور جھوٹ سے بچیں گے، بچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ راشد بھائی، آپ نے سچ کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتائی۔ یقیناً اللہ عز و جل کا کلام سچا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سچی ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے تو سنا ہے کہ بعض صحابہ اکرام ایمان لانے سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اور ایمان لانے کے بعد تو سچ ہی سچ بولا کرتے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت کی آپ نے بات کی، یعنی جب اسلام نہیں تھا، لوگ مسلمان نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا آپ نے، تو اس وقت بھی کئی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو سچ بولتے تھے، کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ایسے بہت سارے صحابہ کرام تھے جو سچ ہی بولتے تھے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو چھوٹی عمر میں تھے جب ان کی پرورش، ان کی تربیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو یہ تو بچپن میں ہی سمجھ لیں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھا، ہمارے پیارے نبی کے آغوش میں، تربیت میں انہوں نے، تربیت ان کی اچھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال حضرت علی کی شان تو بڑی عرفہ والا ہے۔
اللہ کے جتنے بھی پیارے ہوتے ہیں نا پیارے بچوں، وہ سارے کے سارے سچ بولتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ سچائی یہ ایمان کی نشانی ہے، سچ بولنا ایمان کی نشانی ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ سچ بولنے سے۔ بلکہ ایک مجھے بڑی پیاری حدیث پاک یاد آئی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا مومن جو مسلمان ہے کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب دیکھیے کہ ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت وہ کیا ہے؟ سچ بولنا۔ سچ پیارے بچوں یہ ایسا ہے کہ جو دل میں ایمان کو مزید بڑھاتا ہے، جبکہ جھوٹ جو ہے یہ منافقت پیدا کرتا ہے۔ منافقت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور۔ جھوٹا یہی ہوتا ہے نا، جھوٹا منہ سے کچھ اور بول رہا ہوتا ہے اور دل میں اس کے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا تو ہے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جھوٹ کہتے کس کو ہیں پیارے بچوں؟ جھوٹ کہتے ہیں کہ درست بات جو حقیقت ہے، جو صحیح بات ہے، اس صحیح بات کو بیان نہ کرنا، اس کا الٹ بولنا۔ فور ایگزامپل، آپ نے آج کھانا کھایا، کسی نے آپ سے پوچھا کھانا کھایا اور آپ کہیں میں نے کھانا نہیں کھایا، تو حقیقت تو یہ تھی کہ آپ نے کھانا کھایا، لیکن آپ نے غلط کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، یہ جھوٹ۔ تو جھوٹ جو ہے یہ منافقت کو پیدا کرتا ہے، لہٰذا سچائی اختیار کرنی چاہیے کہ سچائی یہ نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکیاں جنت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائیاں یہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ بلکہ تفسیر روح البیان میں یہاں تک لکھا کہ سچ ایک نور ہے۔ سچ کیا ہے؟ نور، روشنی، لائٹ۔ ایسا نور ہے کہ جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ جتنا انہیں اپنے رب کے یہاں قرب حاصل ہوتا ہے، جس بندے کو جتنا اللہ کے یہاں قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے وہ قریب ہوتا ہے، اتنا ہی یہ نور بڑھتا رہتا ہے۔ تو سچا بندہ اللہ کے اس طرح قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنائیں اور جھوٹ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دیں۔ اچھا راشد بھائی، ہمارے پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، امیر اہل سنت بھی بیعت کرواتے ہیں غوث پاک کی۔ اچھا، غوث پاک کی تو پوری زندگی ہی اعلیٰ اعلیٰ ہے، لیکن اگر بچپن کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرما دیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے تو پیارے بچوں مجھے یہ بتائیے ہمارے غوث پاک کا نام کیا تھا؟ عبدالقادر جیلانی۔ عبدالقادر جیلانی۔ جیلان کے آپ رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے عبدالقادر۔ اور اسی لیے جو غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں نا، وہ کیا لکھتے ہیں نام کے ساتھ؟ قادری۔ اور امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی غوث پاک کا ہی مرید کرواتے ہیں نا۔ آپ بھی قادری سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ غوث پاک کا اگر بچپن ہم دیکھتے ہیں نا، تو آپ کا بچپن بڑا زبردست تھا، یعنی بچوں کے لیے یوں سمجھیے کہ بہت اس میں رہنمائی ہے۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بچپن سے ہی آپ کی عادتیں بڑی اچھی تھیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور کتنے جھوٹوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ ہمیشہ سچائی کی لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ آپ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، آپ کی امی نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ امی میں انشاءاللہ سچ بولوں گا۔ آپ کی امی نے آپ کے کپڑوں میں کچھ پیسے، دینار جو ہوتے سونے کے سکے، تو وہ دینار ہوتے، ہمارے سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں جیسے کچھ پیسے تھے، کچھ مال تھا، وہ آپ کی امی نے آپ کے سی دیا کپڑوں میں۔ تو اب آپ جانے لگے، قافلے کے ساتھ تھے، جنگل جب آیا نا تو ڈاکو نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب ڈاکو نے کہا کہ جو ہمیں مال دے دے گا اسے چھوڑ دیں گے اور جو نہیں دے گا اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اب لوگوں نے جان تو بچانی تھی نا، لوگوں نے اپنا مال دے دیا، کسی نے کیا دے دیا، کسی نے کیا دے دیا۔ اب ڈاکو غوث پاک کے پاس بھی آئے، عمر چھوٹی سی تھی، تو چھوٹی سی عمر میں اب ایک ڈاکو آیا جو چور تھا، اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو غوث پاک فرمانے لگے میرے پاس پیسے ہیں۔ کہا، اس نے ڈاکو نے ساری تلاشی لی، ادھر ادھر ہاتھ مارے، پیسے ملے ہی نہیں۔ اس نے کہا بچہ ایسے ہی بولتا ہے۔ دوسرا آ گیا، اس نے کہا بھائی پیسے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ ادھر ادھر دیکھا، نہیں ملے۔ اب وہ ڈاکو 2 3 4 آئے، کچھ بھی نہیں ملا ان کو۔
کیونکہ آپ کی امی نے وہ نیچے کی طرف سی دیے تھے پیسے اوپر سے سلائی کر دی تو پیسے نظر نہیں آتے تھے. اب یہ بڑے پریشان، یہ سارے جمع ہوئے تو آپس میں بات چیت کرنے لگے. تو اس میں ایک نے کہا کہ یار وہ عجیب بچہ ہے. میں نے اس سے پوچھا پیسے ہیں؟ وہ کہتا ہاں ہیں. جب میں نے تلاشی لی نہیں ملے. دوسرے نے کہا میں نے بھی پوچھا تھا. اچھا ملے پیسے؟ کہا نہیں. اب دو تین نے جب کہا تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا نا اس نے کہا بچے کو بلاؤ. غوث پاک کو بلایا گیا اور کہا کہ بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں؟ تو غوث پاک فرمانے لگے ہاں ہیں. تو وہ تلاشی لی نہیں ملے. اس نے کہا ہمیں تو نہیں ملے، کہاں ہیں پیسے؟ تو غوث پاک فرمانے لگے کہ میری اس طرف نیچے کی طرف میری امی نے سی دیے تھے. اب اس جگہ کو جب ادھیڑا گیا، کھولا گیا تو اندر تو تھے دینار تھے، پیسے تھے، سونے کے سکے تھے. اب اس نے وہ سکے نکالے. وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا نا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اگر آپ جھوٹ بول دیتے تو پیسے بچ جاتے. تو غوث پاک نے بڑی پیاری بات فرمائی. غوث پاک فرمانے لگے کہ میری امی جان نے مجھے نصیحت کی تھی کہ عبد القادر ہمیشہ سچ بولنا. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ یہ بچہ ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتا ہے تو میں بڑا ہوں، میں سمجھدار ہوں، اس بچے کو تو ابھی سمجھ بھی اتنی نہیں ہے، مجھے تو ساری سمجھ ہے. جب یہ اللہ پاک سے ڈر کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا تو میں اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے گناہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ ہمارے غوث پاک کے سچ کو دیکھ کر یہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں، سبحان اللہ. میں اب چوری نہیں کروں گا، میں لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا. جتنا مال لوگوں سے لوٹا تھا سب لوگوں کو واپس دے دیا. یہ ڈاکو اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے ڈاکو سردار تھے نا چوری کرنے والے، سب نے کہا ہم بھی توبہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور یہ اپنے زمانے کے بہت نیک انسان بن گئے. تو پیارے بچوں دیکھیے سچ کی کتنی برکت ہے. ہمارے غوث پاک بچپن میں سچ بولتے تھے، سچ کی برکت سے اتنے سارے لوگ نیک بن گئے. تو اگر ہم بھی سچ بولنے کی عادت بنائیں ہم بھی نیک بنیں گے، اور جو ہمارے قریب ہمارے دوست ہوں گے وہ بھی سچ بولیں گے، اور انشاءاللہ یہ سچائی کا جو ایک عمل ہے اس کی برکت سے بہت سارے لوگ نیک بننا شروع ہو جائیں گے. اچھا پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ جی آپ بتائیے. کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں سچ بولنا چاہیے. ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. جی بتائیے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑنے چاہیے. جی راشد بھائی، آج تو آپ نے ہمیں بہت ہی معلوماتی باتیں بتائی. آپ بھی نیت کر لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اسی پروگرام بچے اور قرآن میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا